بسم الله الرحمن الرحيم. باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه. یہ باب بارہ کے گونڈوانی روچک دارک یہ گونڈو چی مراد یعنی 10 سالہ چی بغیر تاکہ بالغ نہ بتگا گونڈو حساب با تو وہ تی گونڈوان بھی باید مردم روچک دارک عادت بکنا نہیں وشیں روچاں سردیں روچاں تاکہ ہوتی بالغ بوچ ساری اچھی روچی عادی بھی بنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہو کہ یک مردی نشوان نامی نشی شراب وارتا رمضان تو حضرت عمر اسی طرح حد جاری کو فرمائے میں گونڈو روچگا تو نندے رمضان شراب ورے روچک نہ دارے تو اسی طرح حد دی جاری کو شراب ورے کے حد 80 کوڑائیں. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم. فقالت فكنا نصومه بعد ونصوم صيامنا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام آتيناه ذاك حتى يكون عند الافطار. یہ حدیث ربیع بنت معوذہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ صوبہ یعنی کہ دا محرم میں انصار یک دیاتی تو کا واجہ پیغام رادا چشمار کجا مردم کے روچک نہیں ہوتی سجیں روچا پورا بکا یعنی چھموارتی آ کے روچکا ہوتی روچکا بدارا تو آٹی میں رمضان روچک فرض نہ بودتا تھا تو ربی فرمانے کی شی اچھی بات ماں روچک دار ہوتی چوکا نبی روچک دار آئیت اور ماں آنی واسطہ کلونش تیار کو گڑیا تیار کو وقتی کیا نان لوٹے تو ماں آنا ہمیں گڑیا نی کو ماں لیب داشت بلی لیب کنا تاکہ بیال بھی چا ورگا تاکہ میں گونڈو روچک کی عادت بکنا. تو معلوم ہو کہ ہوتی گونڈوانا مردم روچک داری نگے مطلب جبر مکا تشدد مکا باقی ترغیب بدا آنا ساتھ بدا بلیا گونڈو روچک ماں یہ نہیں کہ نو بالغ ہوتا عادت نہیں پتہ روچک نہ داری تو گونڈے چوک روچک داشت کا الحمدللہ موت مرا یاد ہے کہ میں نابالغ ہوتی اور روچک ہوتی تو مردم کی روچک بھی اللہ قدرت اللہ پاک پر ساتھ نہ مردم آرہا تو روچک بلائیں مردم آ کے روچک نہ دارا وہاں دلا روچک دارا گران یا کے روچک داری گونڈو دارا الحمدللہ منی چوک روچکا یا زکریہ ادھر روچکا ماشاءاللہ ساری سال ابھی روچک داشت گشت مطلب شیئے گونڈوی روچک دارا گلوٹی بالکل روچک داشت کرتے ہیں یکی کے ساتھ کسان ہے تو وزانے کی کسان ہے اور روچک داری نبی جیسے آنا سے روچک نہیں وہ کسان ہے باقی شیئے کہ 10 سالی چوک باجے روچک بھی 8 سال 10 سال چوکارا عادت بھی دے نماز بار اللہ رسول فرمائے گا 8 سال چوکارا نماز حکم بھی دے نکان 10 سال تک نماز نکو اور لٹ بھی دے عرب بیجائیں یعنی بطر سے چاکہ گونڈو اگر روتی نابالگی نماز شروع نکو بالغ بوا چبال پر نماز نکا پتا تو ارچی بھی دے مڑتر نمبر رہی باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقول تعالى ثم اتموا الصيام في الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم ان رحمت لهم وابقاء علیہم وما یکرہ من التعمق. متواتر روچک دارے بارہ اما مردوں کے شفا بھی مطلب شی کے روچک مفروشی تو یہ متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سر مزن مہربانی شفقتی کو اللہ رسول منع کت کے بعد تو کا یہ شدت اختیار مکنت تو شفا باید مردوں روچک مبی خیر یہ انو رجحان انو مخلوقات یہ چیزیں تو کا وقت نہ کا لگائیں علم ماشاءاللہ مردمان ملتا ہی بارہ بلے انچی مردم مچیں مروچی بھی جو ہوتی بزرگی لینے تو کپاں اب تک اچ نور ہیں شپ روچ یعنی اچ نور ہیں شرنہ سنت خلاف ہیں. وبی قال حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن شعبہ حدثني قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال لست كأحد منكم قال اني اطعم واسقى او اني ابيت اطعم واسقى. انس رضی اللہ عنہ فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شما پیدر پہ روچک مدارت مردم عرض کو واجہ تو پیدر پہ روچک بھی مطلب پیدر پہ چی مراد یعنی
دبوج نہ کنک پوری شب چ نہ ورک یا کوئی ٹوشن روچک دارک تو واجہ فرمائیں کہ من شمع پیما نو منا وارینک بھی منا چارینک بھی منا نوشارینک بھی منا وارینک بھی من شپا ہمیں آلہ گوازی نہیں کہ منا وارینک چارینک بھی لہٰذا نہیں اللہ نے مگا چی منا طاقت ملی گوشے کے مقصد ہمیشہ ہیں کہ اللہ من اچھی قوتی داتا اچھی قوتی منا دان کہ آئی تو کا منا پدا حاجت نہ بھی لیکن شمار یہ چیز نہیں سنے لہٰذا شما چو مکنت شمع کے مغرب بھی شموتی روچگا مغروش واجہ بھی اکثر مغربہ افطار فرمائے تا کدی کدی تواصل کو تواجہ لیکن اکثر مغربہ انچو کے روچ بکتا واجہ افطار فرمائے تا تو سنت تمیشی کہ ہر انسان سنت اس طرح عمل بکا انچو کے روچ بکے بس ہوتی افطار بکا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم واسقى عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال اچھی منع فرمائیں مردوں کو واجہ توت و سوم وصال کرنے واجہ فرمائیں میں شمع وڑا نہ منع وارنک بھی من نوشارنک بھی نو بعض بریلی میں حدیث ہے کہ میں اللہ رسول فرمائے شمع وڑنا ہوں لہذا میں نوری ہوں یہ مراد بالکل آ نہیں اللہ قرآن تو کو فرمانی تو بشری ہے لیکن اللہ ہوتی نبی آرہ عام انسان آچے گیش طاقت داتا نبی آنا اللہ پاک اچھت قوت داتا مطلب چل عام مرد میں برابر ایک نبی آر طاقت ماں تو اسی مطلب یہ نہیں کہ نبی مطلب اسی بشری نہیں لیکن نبی فرمانا گئے مسئلہ میں تواصل کچھ کی کیا منا اللہ واری نہیں میں شمع وڑا نہ ہوں شمع وڑا نبو کی مثال ہی نہیں کہ میں بشری نہ ہوں اللہ قرآن تو کا فرمانی اللہ رسول کہیوں حدیث ہستا ہوں واجہ فرمانی میں بشری ہوں اللہ قرآن تو کا فرمانی قل انما انا بشر مثلکم میں شمع وڑے بشری ہوں نویدہ اللہ پاک فرمانی میں شمع پیم نہ ہوں اللہ رسول فرمانے گئے مقصد اسی کہ یعنی منارا اللہ میں طاقت داتا کہ میں برداشت کت کی شما کت نکنت بمبی چاہیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن مهاد حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست كيتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شما سوم تواصل مکن یعنی شپروچ روچک مدارت شما تو کا مطلب ہے کسی کارا مکن چل شما اگر یکی لوٹی کہ میں سوم تواصل کہیں وہ سور ضرور بکا یعنی مثلا اگر دبو جی نکو شام نہ کو وہ سور ضرور بکا یہ نہیں کہ دومی روچک پر 20 سور روچک بھی وہ کم از کم سور بکن تھی مردوں کو واجہ تو سور بھی نہ کرنے تواصل کو روچک واجہ فرمائے منی وٹ شما نئے من وارنک بھی من نوشارنک بھی وبه قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبه ومحمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابي عائشه قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه الله فقالوا انك تواصل قال اني لست كيتكم اني يطعمني ربي ويسقيني لم يذكر عثمان رحمه الله بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال سے مردمانہ ہوتی مہربانی شفقت وجہ چ منع فرمائے مردوں کو واجہ تو سوم وصال کنے واجہ فرمائے ما شمع وڑا نہ ہوں یعنی منا منی رب وارینی منا منی رب نوشارینی شما چو مکنت باب التنکیل لمن اکثر الوصال رواه انس النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال دارو کان اللہ رسول بطور تنبیہ یعنی ایک بطور سزا تنبیہ واجہ مطلب ہے کہ ایک عملی کو تگت تو ہمیں حدیث اسی تو کا بیان ہوا میں حدیث تو کا حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن عبد الرحمن عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الصوم فقال رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله قال وايكم مثلي اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني قال ابو ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم روى الهلال فقال لو تاخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين ابو ان ينتهوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال اچھی منع فرمائیں سوم وصال بار بار میں ترجمہ کرنا گا ہوں کہ مطلب ہے کہ ٹوشن روچک یا کوئی روچگے شپا بیچ مور روچگے پدا روچگے روچا پدا شپا روچگے یہ ورڈ اللہ رسول منع فرمائیں
تو واجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوم وصال چ منع فرمائے. بعض مسلمان عرض کو یا رسول اللہ تو سوم وصال دار مال اٹھا متی اتباع بکنا. واجہ فرمائے شما کس چ منی پیمانے من من رب وارینی نوشارینی اگر شما سوم وصال چ باز نہیں آئے گڑا واجہ پدا سوم وصال دار شروع کو پدا مردمہ مکتے کے نوکار حدیث. تو واجہ فرمائے کہ نوک مدیستے میں یکوئی سوم وصال کو تگت تاکہ بلی کے تکے شما مطلب شیں کہ شما بذاتی کہ منی گوہ شما شت نکنے منی پیما شمار طاقت نیستی شما گوڑا ذات ہے کہ سوم وصال یعنی شما طاقت ڈرنے بلے واجہ پدا نوکار کے دیس گوڑا پدا واجہ ہوتی روچگار اپروشت. وبي قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والوصال مرتين قيل انك تواصل قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمانی کہ واجہ دونند فرمائے کہ شما سوم وصال اچ بچت مردم عرض کو واجہ تو سوم وصال کنے ما اچھا مکنا. تو واجہ فرمائے ما ہمیں اعلی شفا گوازی نہیں کہ رب منا وارن چارنی شما تو کہ چ مشقت نہیں کہ شما بکت بکنے چمنی پیما شما عمل تو کہ چ مشقت مکنے کہ ای طاقت تم چکے طاقت تس تم چ بکنے شما تو کا طاقت نہیں تو منا منی اللہ طاقت یعنی داتا شما نو پدا ما پہ مکنے کو یہ معاملہ کا مشورہ منع کرے گا. تو معلوم ہو کہ اللہ رسول ہے جو وتی جو خاص باز عبادت تھا جسے حدیث تو کہیں واجہ سجشہ پوچھتا تھا پاد واب گتگا نوام مردم چوکت نہ کہا واجہ پاد مبارک واب گتگا سجشہ واجہ اٹھتا تھا عبادت کو تھا اور واجہ سوم وصال فرمائے تھا اکثر روچک بتا یعنی امت ہوتی طاقت تا بیچاری ہوتی قوت مطابق اعمال بکنت. باب الوصال الى السحر سحر تک وصال کنک یعنی پر سحور بکا عمل شفاعت مور. وبي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه حدثني ابن ابي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فيكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله قال لست كيتكم اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان شما سوم وصال مکنت مردوں کو واجہ تو سوم وصال روچکدار ہے مارا ما پنچیا مدار تو واجہ فرمائے چرشم اگر یکی سوم وصال دارا لوٹی گڑا سورا دب ضرور سور بکا شفا اگر نوا گڑا سور لازم بکا درمیانہ لازم ورق بوارت مردوں کو واجہ تو یکوی ورے تو بغیر سور یعنی سوم وصال کنے. تو واجہ فرمائے شما کس چو منی پیما نہیں مشا پامی وڑا گوازی نہیں کہ من رب منا واری نہیں چاری نہیں شما منی پیما نیت لہذا شما چو مکنت. تو واجہ امتار سختی سر منع کو چاہے صحابہ لوٹے کہ ما کجام نہ کجام وڑی واجہ پیروی بھی کنا واجہ چکا مکننگو تو واجہ منع فرمائیتا. باب من اقسم على اخيه ليفترى في التطوع ومن لم يرى عليه قضاء اذا كان او فقلا. یک مردوں تھی برادر ابوشی بھی نفلی روچ کا پروش اور قسم بنا تو ایسرا مطلب اسی قضا واجب نہیں جبکہ روچک داری واسطہ بہتری بلے زی معاود حدیث را ادا مطلب اسی کہ پتہ بی بی عائشہ والا حدیث را گشتگت تو آج جو زی حدیث بیان کو تگا دراصل یہ حدیث جو میں فراموش کو تگت زی حدیث ہمیشہ کہ کس یعنی کہ وفات کا آئی نمگا چے روچک داشت نہ کا. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں رندہ پدا حدیث جو زی بیانت کے واجہ فرمائند کہ شما اگر یکی وفات کا جاگا روچک داشت کنے تو پدا بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عمر وقت یعنی حدیث بیان کریں گا لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد. یہ حدیث را امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ کو بیان کو تھا اور یہ دومی حدیث من مات والے صوم شهر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین کسی شمت کو وفات کا ای مردم آئی جاگا مسکین نان بھی دینی فدیہ بھی دیا روچک مدار. تو یہ حدیث سارا ترمذی تو کا حضرت ابن عمر بیان کو تھا تو یعنی مردمی وفات بو آئی جاگا تو صرف آئی فدیاں داد کنے یک مردمی نماز قضا پر تو آئی جاگا نماز کو نہ کنے کہ فلانی نماز نہ کو تھا مائی جاگا نماز کی فلانی روچک پر لہذا مائی روچکن داری ساری حکم بتا لیکن رندہ منسوخ بتا. تو صرف یعنی کہ حدیثیں تو کا دیگر بھی صحیح ستہ کتاب اسنا تو پمیشہ میں اندلالنا فہمی حدیث حدیث رامالت اور باقی جو مروچی حدیث پیدا کنت اسی تو کا پدا مطلب اسی کہ میں اندلالنا فہم حدیثیں کہ بی بی افسا اور بی بی عائشہ وقتی کے وہ روچک تھا نفلی روچک تو آنا مطلب اسی کہ گورگی دوست بو تو وارد پدا اللہ رسول کے جستی کو واجہ فرمائیں
پروانی گڑے روچے بدلا بداری تو معلوم بو کہ نفلی روچک نفلیں بلے تو کہ شروع کو پورا کنگی پورا نہ کو گڑا پتا واجب بھی مرد سرا انچو نفلی نماز نفلیں ترا زور نیا وانک بلے تو کہ وان درمیان پروشت گڑا نو یہ نفل پتا واجب بنی نو لازم وانگی چھ تو ترا وط واجب کو نفلیت تو تی سرا کو تو پروشت پورا کتنا کو نو لہذا پتا لازم وانگی ہمیں وڑا روچک تو داش نفلی تو درمیان پروشت کو جام بھی وجہ یہ جائز ہے حتیٰ کہ تی مہمان کے تو تی نفلی روچ کا پروشت کنے جنین آدمی نفلی روچیں گے آئی چوکانی پیتا تو تی روچ کا پروشت کا نفلی روچے گی گپ پہ بلے پتہ قضا بداری وقتی کے ہر موقع رسی تو یہ حدیث وبی قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس عن عون ابن ابی جحیفہ نبی قال آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرا ام الدرداء متبذلة فقال لها ما شانك قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل قال فإني صائم قال ما أنا يأكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يصوم ثم ذهب يقوم فقال نم فلما كان من الآخر الليل قال سلمان قم الآن فصلي فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. اور ابن ابی جحیفہ فرمانی ہوتی والد صاحبہ چھ روایت ضرور گئے فرمانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے یا مدہ انصار و مہاجرہ درمیان بائی چارگی کرنے تگا تخوات شوشم مواخات یعنی مہاجری مکہ کی بلے دا مدینہ والا ابراتی درسینہ نہ چکو کہ یکی دومی عربی مدد کرند تو حضرت سلمان آرہ اللہ رسول اللہ کو حضرت ابو الدرداء گوما مواخات کنائیں بائی چارہ کنائیں دو ابرات ہوتا یعنی حتیٰ کہ ہمیں وڑائی مضبوط تھا کہ میراث تک رسید یکی دومیار ہوتی مال دات یکی دومیار ہوتی سب کچھ ان قربان کو تنچو یعنی کہ یک زمانے ہمیں وڑا چاہتی ہمیں وڑا ضرورت تھا حالت ہمیں وڑا تھا تو سلمان ابو الدرداء جو برات بنی تھا تو یک روچے سلمان ابو الدرداء ملاقات شو دیستی کہ ام الدرداء یعنی ابو الدرداء جو آئیے برات اب چاہ رہے تھے کہ آئیے لوگی ام الدرداء بالکل شوق نہیں ہے جو صاف ہمیں جو عام طور پر مرد والا مطلب اشیں کہ جنین آدم کے آنی چوکانی پیتا سنا چو شوق کنا وطارا مطلب وطار سنگارا یہ وڑ نہیں چاہ رہے تھے کہ اچھو ایک دم چو انو یعنی کہ خستہ حالیت ہوکا چو پریشان حال ہے تو ایک دم یعنی کہ دیکھے وڑ لگ گئی تھی جو اس کو چی گپی تو مطلب اشیں کہ انچو وطارا چو پریشان کتا مطلب اشیں کہ ہوتی پوشاک وغیرہ مت گندگاؤں کے تو آوڑ نئے جو کہ جنین آدم وطرہ مطلب شوق کنا گشتی کے طیبرات ابو الدرداء آر چکار گو دنیا یعنی آر چکار گو جنین او گیشو روچک دارا گا نہیں گیشو شپانی پادا گو عبادت نہیں سجی شاپ عبادت کا سجی روچ روچگی منی پروانی لہذا ما ہم ضرورت چی کہ موتر شوق بکی ہما جنین شوق بکن کہ بچاری منی مردین ارن پرواز تو یہ گپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نوارا یعنی کہ سخت یعنی کہ جو دلے تو کا کوہت بوت وقتی کہ ابو دردات تو سلیمان ورق تیار کو تو گشتی بیا ورق بر گشتی ما کجا ورق بوری تو نظر میں روچگو گشتی روچگا پروش قسمی ترہ من ترہ قسم دی کہ تو تی روچگا پروش اللہ قسمی دات وائی روچگی پروش آ رہی تھی جب تک تو نور افتی من بھی نوری تو برحال کے یارا ورق فرما چنانچہ شب کی بو امود عبد سلمان امود ترداز چارتی تھا کہ شروع بو نماز برو لوگا نماز مکان پاد نیا نماز برو لوگا رائدہ تو نماز مطلب اسی نیشتی پدا کمتیم نواز پدا تک ابو الدرداء پادت کے ماں وضو کی نماز نا برو لوگا پاد نیا برو لوگا بوچ شپے آخری ٹیر کے بو نو پدا وط پاد گوشے نو پادا نو نماز تا تو سجی زندگی بس روچک شپا نماز تر چوک کا جن چوک تراز تو تر چوک ہوتا یعنی تو حضرت سلمان چونکہ آئی اللہ رسول برات بنائیں تگا توار سمجھائیں تھی تو فرمائیں تی ربے بھی تیسرا کس تی جندے جانے بھی تیسرا کس تی چمانی تیسرا کس تی جنینی آیت تیسرا تی چوکانی یک تیسرا تو سجیانی اکادا بکا تو بس نشتگی ہو یک طرف ہوتا رہا یعنی بس صرف کہ بس میں روچک بھی نماز کی اللہ اکادا کی چوکانی نکی چونی کاری تو کنگا
تو حضرت سلمان یعنی کہ سمجھائیں اسی اچھی بات حضرت ابو الدرداء کہ اللہ رسول کیرا بیان کو واجہ سلمان من روچگا نیشتا کو یہ من شپائی بات تا نیشتا کو یہ وڑی گشتی گشتی سلمان صحیح گشتی سلمان برابر کو تا بالکل ہمیں وڑ کا نگی طرح تو ہوتا نا چو یک طرف کو تا یعنی یک سیٹ کو تا چو مکان ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ماں شپا ہوتی چوکانی جنینان کیرا بھی رہی ماں عبادت بھی کی ماں روچک بھی من نبی ہم سمجھتے نا ماں آرام بھی کئی ماں سجی چیزاں ہوتی عبادت بھی کئی شما یکدم ماں بس یک سیٹ چو مکان ہے ہمیں چو طاقت انسان ہمیں چو کار بھی کنتی یہ نہیں کہ شما زیادتی بھی کرنے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یعنی کہ حضرت سلمان والا عمل آرہ بہترین قرار داد تو ہمیں وڑا یعنی پوری زندگی مردمارا کنگی نہیں کہ بس پوری زندگی بس اللہ راہ بلگ اور چوکائیں اللہ دے چھوشر نہیں سمجھتے نا اللہ راہ بھی کنگی وہ تھی چوک بھی سنبھالگی اللہ راہ بھی مطلب شین دورگی وہ تھی ادھے حق حقوق بھی ادا کنگی ہے نہیں کہ یک نہیں مگے مردم بلیٹی تو برحال دعا کنت کہ اللہ پاک مارو شمارا شریعت صحیح بارہ مزاج توفیق نصیب